بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی غم یا پریشانی آئے تو قرآن پاک کے یہ 2 لفظ پڑھنا شروع کر دیں، اسی وقت تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ قرآن پاک کے 2 ایسے الفاظ کا ہے جن کو پڑھنے سے تمام مشکلیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زندگی میں کبھی بھی کوئی غم یا پریشانی آئے تو قرآن پاک سے مسائل کا حل اختیار کرو۔ آج جو لفظ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ تمام پریشانیاں دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرب اور پر اثر ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمام مشکلات آپ کی حل ہو جائیں گی۔ ناظرین، زندگی میں غم اور پریشانیاں تو ہر انسان پر آتی ہیں، کبھی ان غموں اور پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ جب بھی کوئی غم آئے یا کوئی پریشانی تو فوراً اپنا سارا غم، اپنے سارا دکھ اللہ رب العزت کو سنائیں۔ اس طرح غموں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے خود کو اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ کاف میں فرمایا کہ اللہ کو پکارو اور اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ، بے شک اس عمل کی برکت سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرما دیتا ہے، اس کی تمام پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے اس عمل کی جانب، اور آپ نے کون سے نام کتنی بار پڑھنے ہیں، کس ترتیب سے پڑھنے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ثواب کے لیے 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا رزاق پڑھنا ہے۔ یا رزاق آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ چھوٹی سی سورت پڑھ لینی ہے، یعنی آپ نے 4 کل پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سورۃ الکافرون، دوسرے نمبر جو کہ 109 نمبر پر پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ سورۃ الکافرون پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص سورہ نمبر 112 پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ فلق سورہ نمبر 113 پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور پھر چوتھے نمبر پر سورۃ الناس سورہ نمبر 114 پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جب یہ 4 کل آپ ایک ایک مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر سے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے ہاتھ اٹھا کر پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگنا شروع کر دینی ہے، اور آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی پریشانیاں ہوں، جو بھی مشکلات ہوں، رزق کی تنگی ہو، مالی تنگ دستی ہو، بندشیں ہوں، رکاوٹیں ہوں، کاروبار بند ہو چکا ہو، رشتوں میں بندشیں ہوں، آپ کا جو بھی مقصد ہو، آپ نے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد 1 مرتبہ آپ نے سورۃ المزمل پڑھنی ہے۔ سورۃ مزمل پڑھنے کے دوران آپ کا جو بھی مقصد ہو اس کو ذہن میں رکھنے، اور اس عمل کو پڑھتے دوران آپ نے مکمل یکسوئی اور توجہ کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ آپ جو بھی مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ آپ کی بگڑی بن جائے گی، آپ کے حالات، آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے، اور آپ کا جو مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو ایک ہی بار یہ عمل کرنے کی برکت سے ایسا نوازے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو ترتیب بتائی گئی ہے، پھر اسی ترتیب اور اتنی ہی تعداد میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اس کے بعد جب سورۃ مزمل آخر میں پڑھ لیں پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی بابرکت ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے، یا قادر یا نافع۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے نہایت ہی بابرکت اور پر اثر نام ہے۔ جو شخص دل سے یا قادر یا نافع کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرماتا ہے۔ یہ نام پڑھنے سے دل کی پریشانیاں،
ذہنی الجھنیں اور اضطراب دور ہو جاتا ہے۔ ان ناموں کو کثرت سے ورد انسان کے دل میں وسعت پیدا کرتا ہے اور دوسروں کو برداشت کرنے لگتا ہے، جس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ چونکہ اللہ ہر چیز پر بھی قادر ہے، اس کا نام ورد علم اور فہم میں اضافے کا سبب بنتا ہے، تو آپ نے اس بابرکت ناموں کی پوری ایک تسبیح آخر میں پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس نام کی تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ ایسی تسبیح ہے جو اللہ کریم سے ہر بات کو منواتی ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے مال جان عزت آبرو میں وسعت عطا فرمائیں گے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائیں گے، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیں گے، تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کی جو بھی دلی خواہشات ہوں گی، جو بھی آپ کی مرادیں ہوں گی، وہ اس بابرکت تسبیح کے عمل سے اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے۔ ناظرین محترم، وظیفے کا طریقہ کار ایک مرتبہ پھر سے سن لیں تاکہ ترتیب اور تعداد میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام یا رزاق پڑھ لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ 11 نام پڑھتے بعد چاروں کل پڑھنے ہیں۔ چاروں کل پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی بابرکت نام کی تسبیح کرنی ہے، یا قادر یا نافع، یعنی آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھنا ہے، 100 مرتبہ یہ نام پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو دل میں خواہشات ہوں، جو بھی مرادیں ہوں، جو بھی تمنائیں ہوں، جو بھی مقاصد ہوں، ان کا تصور کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑا کر اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے مانگتے چلے جانا۔ انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر اس چیز سے نوازے گا جس کی آپ کی دل میں خواہش پیدا کریں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری تمام حاجات کو پورا فرمائے، رزق کی تنگی مالی پریشانی کو دور فرمائے، اور رشتوں میں بغاوت کو دور فرمائے، رشتوں کی بندش کو دور فرمائے، جوان بیٹیاں بیٹوں کے رشتوں کے اچھے اسباب پیدا فرمائے، اور ہر کام میں آسانی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔